بارے دیگر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة علی سید الاوصیاء امیر المؤمنین، ثم الصلاة على سيدة الفاضلة الكاملة الفقيهة المطيعة التي إذا قامت في محراب عبادتها تضيء بنور وجهها بيوت الأنصار والمهاجرين، ثم الصلاة على أولادها المعصومين بالخصوص على الحسن والحسين، ثم رحمة الله على أصحابهم وأحبابهم ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات. ہم پچھلے دنوں پچھلے ایام میں ایک بات کو مسلسل عرض کر رہے ہیں کہ حسین ابن علی چراغ ہدایت ہیں، از دا لیمپ آف گائیڈنس، کہ جس کی شعاع خود نور الہی ہے۔ حسین وہ چراغ ہدایت ہے جو خداوند متعال کی جیگتی جاگتی دلیل ہے اور نشانی ہے، اور ہدایت کا جو پہلا پہلو ہے، ون ڈائمینشن آف گائیڈنس is the recognition of Almighty God. That is the one dimension. And the second dimension of the guidance is the recognition of the Prophet of Islam and his obedience. ہدایت کے مرکز میں بنیادی ترین جو چیزیں ہیں، بنیادی ترین جو نقاط ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان خدا کو پہچانتا ہو، اور پھر یہ ہے کہ رسول اللہ کو پہچانتا ہو۔ خوب، یہ جو حسین چراغ ہدایت ہے، میں نے ایک حدیث عرض کی تھی امام کی طرف سے، کہ امام فرما رہے ہیں: نحن المشقات و مصباح محمد، کہ ہم وہ اوتاق ہیں، ہم وہ گھرانہ ہیں، ہم وہ مقام ہیں جہاں پہ چراغ ہدایت جلتا ہے، اور وہ چراغ ہدایت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ لیکن پھر یہ عطا محمد مصطفیٰ ہے کہ انہوں نے سید الشہداء کو مصباح الخدا قرار دیا، ہدایت کا چراغ قرار دیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام کی تمام چیزیں، تمام کے تمام فضائل، دین کی اصل، ہدایت کی اصل، the focal point of guidance, the fundamental aspect of guidance, the source of ultimate guidance is the Prophet of Islam himself. مرکز ہدایت وہی ہے،
فضائل کا مرکز وہی ہیں. یہ کائنات وجود رکھتی ہے تو دراصل انہی کی وجہ سے. اہل بیت ہیں تو رسول اللہ کی وجہ سے. اہل بیت کے جتنے فضائل ہیں وہ رسول اللہ کی وجہ سے. اہل بیت سفینۃ النجات ہیں تو رسول اللہ کی وجہ سے. توحید اپنے مقام پہ قائم ہے اور تا ابد قائم رہے گی تو محمد مصطفیٰ کی وجہ سے. بالآخر ہر چیز لوٹتی ہے اسی ذات کی طرف. دین کا مرکز ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، اہل بیت کے پاس جو کچھ بھی ہے، بالآخر وہ رسول اللہ تک پہنچتا ہے. ہر فضیلت کا منبع وہی ہے. اور حتیٰ کلمہ طیبہ اگر وجود رکھتا ہے اور تاخیر وجود رکھے گا تو وہ بھی رسول اللہ کی وجہ سے. اور اس کی مثال خداوند متعال قرآن کریم میں فرماتے ہیں کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. That the example of kalma tayyiba, the example of la ilaha illallah is like a tree whose roots are firmly fixed and its branches are in the sky. کہ کلمہ طیبہ کی، لا الہ الا اللہ کی مثال، لا الہ الا اللہ باقی رہ جانے کی مثال ایک شجرہ طیبہ کی طرح ہے جس کی اصل کون ہے؟ ثابت ہے، اور اس کی فر آسمانوں میں، اس کی شاخیں آسمانوں میں. اور معصوم نے فرمایا ہے کہ اصلها رسول اللہ، کہ یہ جو اصل ہیں جس کی بنیاد پہ کلمہ طیبہ موجود ہے وہ خود رسول کی ذات ہے. اور خود جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں انا الشجرہ، کہ میں وہ شجرہ طیبہ ہوں، میں وہ شجرہ مبارکہ ہوں. والفاطمۃ فرعها وعلی لقاحها والحسن والحسین ثمرتها والشیعۃ ورقها. That I am the tree, Fatima is the branch, Ali is its pollinator, and Hassan and Hussein are its fruit, and ultimately the Shias of Ahlul Bayt. Our Shias are the leaves of that tree of guidance. یعنی مرکز ہدایت میں خود ہوں. اگر اس کائنات میں کچھ بھی وجود رکھتا ہے، نبوت ہے، ولایت ہے، توحید ہے، ہر چیز کی جو بنیاد ہے وہ خود رسول خدا ہے. یہ مرکزی نقطہ، یہ مرکزی ہدایت ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ اول ہر چیز کس کی وجہ سے ہے؟ خداوند متعال کی وجہ سے. کہ عرفا فرماتے ہیں کہ اس کائنات کی مثال ایسے ہی ہے. The example of this universe, the existence of this universe is just like my thought in my mind. If I stop thinking about something, it won't exist in my thoughts anymore. And the situation of this universe is just like that. If Allah takes away His attention from this universe for even a brief moment, this universe won't exist. اس کائنات کی مثال ایسے گویا یہ فکر یعنی امر الہی جسے کہا گیا ہے، کن فیکون جسے کہا گیا ہے، وہ یہ چیز ہے. اور اس کے بعد خود رسول خدا ہے. تو وجہ لا الہ الا اللہ خود رسول اللہ ہے، وجہ ہے نبوت خود رسول اللہ ہے، وجہ ہے ولایت علی خود رسول اللہ ہے، وجہ ہے جو امام حسین ہے خود رسول اللہ ہے. ہر چیز وہیں سے آ رہی ہے. اس مرکزی نقطے کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے. اور اس کو شاعر نے، علامہ اقبال نے کس خوبصورت انداز میں یہ کہا تھا کہ نگاہ عشق و مستی میں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. وہ قرآن بھی خود ہے، وہ حق و باطل کے درمیان کو جدا کرنے والے بھی وہ خود ہیں، یہ یاسین و طٰہٰ بھی خود ہیں، قرآن لانے والے بھی خود ہیں اور قرآن بھی وہ خود ہیں. ہمارا علامہ علی نقی نقن نے خوبصورت جملہ کہا تھا کہ دیکھیے ہم جو آج کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے یا یہ حدیث قدسی ہے، مثلاً یہ خدا نے کہا ہے، یا یہ ہے کہ یہ حدیث رسول ہے. Who told us that this is Quran, this is حدیث قدسی and this is the hadith of Rasulullah? We heard it from the very same tongue, from the very same person. He told us this is Quran, we believed in it.
He told us this is Hadith Qudsi, we believed in it. He told us that this is my saying, we believed in it. تو پورا کا پورا دین کا سٹرکچر کس چیز پہ کھڑا ہے؟ On the truthfulness of Prophet of Islam. ہم قرآن کو کیسے جدا کریں؟ بول تو وہی زبان رہی ہے. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ رسول اللہ نے ہی تو بولا تھا. وہ جو حدیث قدسی جسے کہا تھا وہ بھی تو رسول اللہ نے ہی بولا ہے. وہ جیسے اپنی حدیث کہہ رہے ہیں وہ بھی تو رسول اللہ ہی بول رہے ہیں. یہ جدا کون کر رہا ہے؟ یہ جو فرقان ہے، جو تفریق کا معیار ہے، وہ بھی خود رسول کی ذات ہے. اور یہ ہر چیز کس بنیاد پہ کھڑی ہے؟ صداقت رسول پہ. ایسی صداقت کہ کفار بھی یہ کہتے تھے کہ اگر اے محمد جب پہلی دعوت دی جا رہی ہے، اگر تم یہ کہو کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے اور ہم پھر دیکھیں کہ کوئی لشکر موجود نہیں ہے، ہم کہیں گے ہماری آنکھیں نہیں دیکھ پا رہی، محمد جھوٹ نہیں بول سکتے. اور رسول اللہ کے جو ابتدائی 40 سال تھے وہ یہ چیز ثابت کرنے کے لیے تھے، وہ صداقت اور امانت ثابت کرنے کے لیے تھے. خوب، تو ہر چیز جب رسول اللہ کی وجہ سے ہے، ہر فضیلت جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، جو کچھ اس کائنات کے پاس آئے گا، جو کچھ ائمہ کے پاس آئے گا. اس کی ایک روایت میں بیان کرتا ہوں کہ امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، فرمایا کہ مولا رسول اللہ کے دور میں، امیر المومنین کے دور میں بہت سے ایسے سوال تھے، بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو لوگوں نے کبھی ان سے نہیں پوچھی، لیکن آپ سے تو پوچھ رہے ہیں اور آپ ان کے جواب بھی دے رہے ہیں. امام کہتے ہیں ہاں درست ہے. تو اس نے کہا، صحابی نے کہا اس کا مطلب ہے کہ آپ کا علم پھر رسول اللہ سے زیادہ ہے، آپ کا علم امیر المومنین سے تو زیادہ ہو گیا کیونکہ آپ اس زمانے میں ہیں. اور بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو اس دور میں موجود نہیں تھیں. تب امام نے جواب دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، کہ جو بھی ہدایت ملتی ہے، جو بھی علم آتا ہے وہ خدا کی طرف سے پہلے قلب رسول پہ آتا ہے، پھر قلب امیر المومنین پہ آتا ہے، پھر قلب امام حسن پہ آتا ہے، پھر قلب امام حسین پہ، امام زین العابدین پہ، محمد باقر پہ، پھر میرے پاس آ کے منتقل ہوتا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، صلو علی محمد و آل محمد. There isn't any guidance, any knowledge, any bounty, anything that's received from the God except through the source of Prophet of Islam. وہ مرکز ہے، ہر چیز کا مرکز خود رسول خدا ہے. خوب، اگر ہر چیز کا مرکز وہ خود ہے تو اسلام میں سب سے بڑی نیکی کیا ہوگی؟ سب سے بڑا رتبہ کیا ہوگا؟ سب سے بڑی فضیلت کیا ہوگی؟ What should be the highest attribute of a mu'min in the Islam? It's nothing else than the obedience of Prophet of Islam after the obedience of Almighty Allah. اس سے بڑی فضیلت کوئی نہیں ہے. مطیع رسول اللہ ہونے سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہے. غلام رسول ہونے سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہے. عبد رسول اللہ ہونے سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہے. اور یہ چیز ہمیں کس نے بتائی ہے؟ وہ پروردہ رسول، جس کو بچپنے سے، جس کی ماں کی گود سے اور جوانی تک جسے خود پالا ہے رسول اللہ نے، اس علی نے ہمیں بتایا. امیر المومنین کے حق میں مثلا دلیل کیا دی جاتی ہے کہ دوسرے اسراف کی خلافت کے کہ ان کی رسول اللہ نے تربیت کی تھی. یہی کہا جاتا ہے نا. یہ تو مانتے ہیں کہ 30 سال 40 سال 20 سال تک وہ مسلمان نہیں تھے. they were non-Muslims. They accepted in Islam only in the age of 30s or 40s. And what is our logic that Amir al-Mu'mineen is the best one of them? What is our evidence? Our evidence that it's the only Amir al-Mu'mineen who was brought up directly by the Rasul Allah from the cradle of his birth till his last day. کوئی نہیں ہے جس کو اس طرح سے تربیت کیا گیا ہو سوائے علی کے. اس کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے. رسول کی تربیت کا ڈائریکٹ فروٹ ہے امیر المومنین.
ان کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ وہ پروردہ رسول ہیں، انہیں رسول اکرم نے بڑا کیا ہے. He was brought up by the Prophet of Islam. کوئی بھی صفت، کوئی بھی خصلت، کوئی بھی اگر چیز موجود ہے امیر المومنین میں تو وہ رسول اللہ کی وجہ سے. اور امیر المومنین یہ بات خود کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے پیچھے ایسے جاتا تھا کہ جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے جاتا ہے. اور اونٹنی کے بچے کی مثال ہے کہ وہ ایک لمحہ بھی اپنی ماں سے جدا نہیں ہوتا. ادھر رسول اللہ جاتے تھے، میں ادھر جاتا تھا. اسی لیے ایک شخص آیا اور کہتا ہے، سوال کرتا ہے، یا امیر المومنین افنبی انت، یا امیر المومنین آر یو اے پروفٹ؟ اینڈ واٹ واز ہز ریسپانس؟ وَيْلَكَ إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ مِّنْ عَبِيدِ مُحَمَّدٍ. Woe unto you, I am a servant amongst the servants of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. یا امیر المومنین کیا آپ نبی ہیں؟ خدا کی لعنت ہو تم پہ، میں تو محمد کے ادنا غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، خود کو ادنا غلام کیوں کہا جا رہا ہے؟ دیکھیے، غلامی رسول میں انسان جتنا ادنا ہو اتنا برتر ہوتا ہے. جس طرح سے بندگی خدا میں جو جتنا کم تر خود کو ظاہر کرتا ہے وہ اتنا بڑا انسان ہوتا ہے. بندگی کی علامت ہی یہی ہے. خدا کے سامنے آپ جس قدر جھکیں گے آپ اتنے بڑے انسان ہیں. اور یہی چیز ہے، یعنی امیر المومنین اگر کہہ رہے ہیں کہ سب سے ادنا غلام میں ہوں تو مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑا مطیع رسول اللہ کائنات میں بھی میں ہوں. یہ بنیادی نقطہ کہ رسول کی ذات درمیان میں کسی مقام پہ فراموش نہ ہونے پائے. اور یہ جو درس لے رہے ہیں امیر المومنین، یہ کہاں سے لے رہے ہیں؟ دیکھیں، از روح نص قرآن جس پہ کوئی اختلاف نہیں کرتا، تمام مسلمان اس کو مانتے ہیں کہ جو قرآن کی آیت ہے انفسنا وانفسکم، کہ تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں. نفس از لائک اے فوٹو کاپی آف سم ون. If I make a photocopy of one paper and they look exactly the same, this is what we call nafs. So امیر المومنین اگرچہ نص قرآن کے مطابق نفس پیمبر ہیں، عین رسول کی صفات رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے اگر سب سے بڑی اپنی تعریف بیان کرنا چاہیے وہ کیا کہتے ہیں؟ انا عبد من عبید محمد. اسی لیے ایک روایت میں ہے کہ کچھ لوگوں نے، کفار نے کہا کہ امیر المومنین کا ہم ایک برا نام رکھتے ہیں جس سے ان کی توہین کی جائے گی. سب نے سوچا کہ کیا نام رکھا جائے. سب نے کہا، ایک فیصلے پہ آئے اور انہوں نے کہا کہ علی کو اب آج سے ہم ابو تراب کہیں گے. علی کو آج سے ابو تراب کہیں گے. کسی صحابی کو معلوم ہوا، وہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ خود رسول اللہ نے علی کو ابو تراب کہا ہے، اور علی کو ابو تراب سے زیادہ نام کوئی پسند ہی نہیں ہے. یہ ہے ذات امیر المومنین. اور یہ جو انہوں نے درس سیکھا ہے کہ غلامی ہی سب سے بڑی چیز ہے، یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ خود رسول اللہ سے سیکھا ہے. خود رسول اللہ سے. وہ رسول جو معراج کی جو بلندیوں کی اس عظمت پر پہنچا کہ خود خدا بول اٹھا فقان قاب قوسین او ادنا، کہ محمد مصطفیٰ نے اس قدر سفر کیا، اس قدر بلندیوں کی طرف سفر کیا کہ خدا اور محمد کے درمیان 2 کمانوں یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا تھا. اس سے بھی کم کا فاصلہ. یہ جو میرا ایک سوال ہے کہ خدا کوئی 10 قدم بیٹھا دور کوئی شخص ہے کہ میں چل کے جاؤں گا تو اب تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا ہے؟ خدا کوئی جسم ہے کہ اس کے قریب جانا پڑے گا؟ روایات میں ہے کہ اس سے مراد یہ تھا کہ وہ 2 کمانیں جو تھیں، ایک الوہیت کی ایک تھی، ایک ربوبیت کی تھی، کہ یہ محمد مصطفیٰ رب نہیں ہیں، خدا نہیں ہیں، لیکن بندے ہونے کے لحاظ سے ہر ممکن عظمت پر پہنچے ہیں، ہر بلندی پر پہنچے ہیں. لیکن جانتے ہیں رسول اللہ کے سب سے زیادہ کمال کیا ہے؟ اس دنیا میں انبیاء آئے، حضرت عیسیٰ آئے، بہت جلدی لوگوں نے انہیں خدا کہنا شروع کر دیا. حضرت عزیر آئے، لوگوں نے انہیں خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا. امیر المومنین کو حتیٰ لوگوں نے خدا کہا ہے. لیکن کمال محمد مصطفیٰ یہ ہے کہ جس بندگی کی شان سے معراج پہ گئے تھے اسی بندگی کی شان سے معراج سے لوٹ آئے. اپنی پوری زندگی میں
ربوبیت کا، خدائیت کا شک بھی نہیں ہونے دیا اپنے بارے میں. یہ ہے کمال مصطفیٰ. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی. متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی. کہ this pain that I have for the humanity and that love I have for you, oh my Allah, this is more valuable than gaining the status of a divine, gaining the status of a God. یہ جو انسانوں کے لیے میرے دل میں ایک درد موجود ہے، یہ جو خدایت تجھے چاہنے کی ایک تڑپ موجود ہے، یہ دو ایسی چیزیں ہیں، یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ میں خدائی کے بدلے میں بھی یہ نہیں بیچنے کے لیے تیار نہیں. اسی لیے رسول اللہ کے پاس حضرت میکائیل آئے تھے اور کہا تھا کہ یا رسول اللہ، خدا کہہ رہا ہے کہ اگر ہم تمہیں اس دنیا کی بادشاہی دے دیں، جتنے خزانے ہیں وہ دے دیں، اور آپ کے آخرت میں نہ دنیا کے مقامات میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، کیا آپ قبول کریں گے؟ رسول اللہ نے کہا میں یہ قبول نہیں کروں گا، میری امت کہاں جائے گی؟ میں اگر اس بادشاہی کے ساتھ گزار کے چلا گیا، میرے امت کا غریب امتی جو عام شخص ہے وہ کیسے گزارے گا؟ یہ جو درد انسان ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جو رسول اللہ کو، یعنی خدا قرآن میں بارہا یہ کہتا ہے کہ اے رسول کیا کرنا ہے، خود کو ہلاک کر ڈالو گے؟ اس قدر محبت انسانوں سے، اتنی فکر انسانوں کی. اور امامت و نبوت کے لیے ایک معیار یہ ہے کہ وہ ہم سے، ہمارے لیے ہم سے بھی زیادہ تڑپتے ہیں، ہمارے ماں باپ سے زیادہ تڑپتے ہیں. کہ خدا کو کہنا پڑا ہے محمد کیا خود کو ہلاک کر ڈالو گے؟ خوب تو تمام عظمتوں کا. اب جس طرح سے یعنی رسول اکرم نے سکھایا کہ بندگی سب سے بڑی صفت ہے، سب سے بڑی فضیلت ہے، وہی چیز امیر المومنین اپنا رہے ہیں کہ میری ساری صفتیں ہیں اپنے مقام پہ، لیکن بندگی اطاعت رسول میری سب سے بڑی صفت ہے. خوب اب ہم اس مطلب پہ آ گئے کہ ہدایت کا ایک پہلو کیا ہے؟ معرفت خداوند متعال. ہدایت کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ معرفت رسول خدا. اور حسین ہیں چراغ ہدایت. تو خدا کی طرف تو ہدایت کرتے ہیں، تو اطاعت رسول کی طرف کیسے ہدایت کرتے ہیں، یہ سوال ہے. اور اس کے ساتھ ہی ایک سوال پیدا ہوتا ہے. Every year we sit here and we commemorate the same personalities, same figures, and this has been repeated. This is being repeated every year. And now we are doing it throughout the year. So naturally, we have to ask a question from ourselves. Why do we celebrate or commemorate the personalities of past? And how do they bring us closer to the focal point of guidance, that is, how do they bring us closer to the Prophet of Islam? یہ بنیادی سوال ہمارے بنتے ہیں کہ کیوں ہم ہر سال، بچوں کو بھی یہ بتانا پڑے گا، کیوں ہم ہر سال یہاں بیٹھ جاتے ہیں اور ایک ہی وہ شخصیات ہیں، چند ہی افراد ہیں، بار بار ان کا ذکر کرتے ہیں، انہی کا غم منائے جاتے ہیں، وہی باتیں تکرار کیے جاتے ہیں. What's the reason behind that? There are very few personalities that we know very little about them. How much do we know about Hazrat Abbas? Everything that we know about him can be written in just one page, in 1 or 2 pages, right? How much do we know about Hazrat al-Asghar? How much do we know about Hazrat Muslim? But why have they become so important part of our life? That's the question. Why do we remember them each and every year? In order to answer that question, I have to ask another question. What is that? What do we celebrate? یعنی میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کچھ شخصیات کو ہر سال ان کی یاد منا رہے ہیں، کیوں منا رہے ہیں؟
بہت جانتے بھی نہیں ہیں ان کے بارے میں، چند ہی واقعات ہیں جو ان کی زندگیوں کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلسل ان کا ذکر کرتے ہیں، اور چند ہی باتیں ہیں انہی باتوں کا بار بار ذکر کرتے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اس سوال کا جواب میں نے کہا، اس کا سوال کا جواب دینے کے لیے کیا ہے، ہمیں کیا پوچھنا پڑے گا، ہم زندگی میں یاد کس چیز کو کرتے ہیں؟ If I ask a question from you, who are you, what have you done in your life, you will count just few things. Most of the people who have spent 40 years, 50 years, 60 years, they will count few things. I was born on this date. I went to the school in this year, to the college in this year. In this year I got married, then I had got kids, then I was employed, and that would be a whole definition of your life. Neither I am interested in minute-to-minute discussion of my life, nor other are interested in the minute-to-minute discussion of my life. یعنی ہم بھی اپنی زندگی کے بارے میں اگر زندگی کا خاکہ جب کھینچتے ہیں، چند ہی باتیں ہیں جو اپنے بارے میں ہمیں یاد رہتی ہیں، اور چند ہی باتیں ہیں جو دوسروں کے بارے میں یاد رہتی ہیں، اور انہی بریف مومنٹس کو، انہی چند باتوں کو یاد کر کے ہم کسی کی زندگی کی کمتری اور برتری کا نقشہ کھینچتے ہیں، اور اپنی بھی کامیابی یا ناکامی کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ میں آپ میں سے کسی سے بھی اگر پوچھوں، صرف چند باتیں بتائیں گے اپنے بارے میں، اور میں آپ کے بارے میں ایک تصور بنا لوں گا کہ آپ کامیاب انسان ہیں یا نہیں، آپ اچھے انسان ہیں یا نہیں۔ That means life is nothing but some brief moments of life. زندگی نام ہے صرف چند بریف مومنٹس کا، ان کو یاد کرنے کا۔ And they define you, and they define us, and they define the humanity. So now, from across our life, I'll give you another example. A footballer would practice every method of making a goal so that on the big day, he can just smash one goal by using just one of those methods. اس نے صرف ایک گول کیا ہے گول کرنے کے دن، اور آپ نے اسے بڑا فٹ بالر مان لیا۔ رونالڈو اتنا بڑا فٹ بالر ہے، کتنے گول ہیں پوری زندگی میں اس نے کی ہیں، کاؤنٹ کیجئے، چند ہنڈریڈ ہی ہوں گے، لیکن آپ نے مان لیا اس بہت بڑا فٹ بالر ہے۔ کیسے؟ اس نے جو ایک گول کیا وہ ثابت کرتا ہے کہ اس کے پیچھے محنت کتنی بڑی ہے۔ ایک طالب علم ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے، پورا سال پڑھتا ہے، چند سوالوں کے جواب دیتا ہے، اور آپ اس کو کامیاب کہتے ہیں، آپ اسے اے گریڈر کہتے ہیں۔ وائی؟ کیونکہ اس نے جو چند سوالوں کے جواب دیے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس نے بڑی محنت کی، مشقت کی، اس نے سب کچھ پڑھا ہے، تو اس لائق ہوا ہے کہ ان چند سوالوں کا صحیح جواب دے سکے۔ زندگی بھی اسی چیز کا نام ہے۔ Whenever we are spending a life, we have to learn everything. We have to practice everything so that when we are faced in we face a situation, we are able to decide the right action and then take it. زندگی اسی چیز کا نام ہے، بریف مومنٹس کا نام ہے، ساری چیزوں کا۔ یعنی آپ نے اگر کسی کو نہ دیکھا ہو نا کہ وہ کتنی کسی نے پریکٹس کی ہے، صرف ایک گول سے آپ یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کتنا بڑا فٹ بالر ہے۔ اگر کسی کو پڑھتے ہوئے نہ بھی دیکھا ہو تو ایک اس کے عمل سے، اس کے چند سوالوں کے جواب دینے سے آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کیسا طالب علم ہے۔ اسی طرح علماء کے متعلق، اسی طرح کسی پروفیسر سے چند سوال پوچھ کے آپ اس کے علم کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ دین میں بھی یہی ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بار آپ کو موقع دیا جائے کہ آج شجاعت دکھائیں، آج لڑیں، آج نماز پڑھیں، آج روزہ رکھیں۔ دین کے ہزاروں احکامات ایسے ہیں جس کا عمل کرنے کا کبھی آپ کو موقع ہی نہیں ملے گا، لیکن جب موقع ملے تو اگر اس عمل کو اپنے اعلیٰ ترین اور بہترین انداز سے تم انجام دے دو تو تب تم بہترین دیندار بن جاتے ہو۔ یہ معیار ہے بڑی شخصیتوں کا۔ So even today when we remember the personalities of past, we might not remember anything about them. But the few things that we remember about them that are so important, they are so valuable that each and every generation should be reminded about that.
And these personalities of the past, Ali Asghar, this Muslim Ibn Aqil, Abbas, Qasim, all these people, whatever they done, the companions of Imam Hussain, although whatever they did, that was just few brief moments, but what they did was a reflection of their whole life. It was a reflection of their iman. And when we want to make the ideals, when we want to make the heroes in the world of Islam, in the world of iman, we have to look at these personalities. What is the meaning of loyalty? I don't have to go from one way to another place and just get surrounded by a lot of ideas. If I have a hero, if I have an ideal like Abul Fazl al-Abbas, we need ideals. We can't move forward without ideals. We need heroes in our life. What do we want from our life? For that we need some ideals. اور یہ وہ شخصیات ہیں جن کو ہم ہر بار یاد کرتے ہیں. یہ انہیں آئیڈیلز کا نام ہے. مثال لیجئے کہ امام کے پاس ایک شخص آتا ہے, امام زین العابدین کے پاس, اور ہے کون؟ قاتل علی اکبر ہے. امام کا مہمان بنتا ہے, خدمت ہوتی رہتی ہے. جب جانے لگتا ہے کہتا ہے کہ شاید مولا آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے. امام نے کہا کیسے ہو سکتا ہے میں اپنے بھائی علی اکبر کے قاتل کو نہ پہچانوں. لیکن ہم اہل بیت گھر پہ آئے مہمان سے بدلہ نہیں لیا کرتے, اس کی مہمان نوازی کیا کرتے. آپ حضرت زین العابدین کے متعلق کچھ بھی نہ جانتے ہو. یہ ایک ایونٹ, یہ ایک انسیڈنٹ آف دا لائف پوری زندگی کا خاکہ کھینچ دیتا ہے. معاف کرنا کسے کہتے ہیں, نوبیلٹی کسے کہتے ہیں, عظمت کسے کہتے ہیں, بزرگی کسے کہتے ہیں, یہ ایک ایونٹ اس لائق ہے کہ تا قیامت نسلوں کو یاد دلایا جاتا رہے. حضرت ابو الفضل العباس پوری زندگی کے متعلق کچھ نہیں جانتے, لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ یا حسین زندگی ہے تو آپ کے ساتھ, اس کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے, یہ اس وجود کے فکر کے پورے محور کی اطلاع دیتا ہے ہمیں. When Abbas is saying that he is not ready to live without Hussein, that's a reflection of how a follower of Imam should be. You should not be ready to live without their Imam. So life is the name of brief moments of life. We only remember the brief moments of our life and the brief moments of others' life. Whenever we set an ideal, we are just looking for those brief moments, and this is how we decide about our heroic figures. اب ایک جو پہلو ہے جو میں نے آغاز جس سے کیا ہے کہ کربلا والے کیسے ہمیں بتاتے ہیں کہ اطاعت رسول کس چیز کا نام ہے. What do we mean by the obedience of the Prophet of Islam? I need a guidance from Karbala about this aspect of the life. اور وہ ہمیں ملتا ہے کس سے؟ مسلم ابن عقیل سے. مسلم ابن عقیل کوفہ میں موجود ہیں, اور کیا ہوتا ہے, حضرت ہانی کے گھر اطلاع دی جاتی ہے کہ ابن زیاد آ رہا ہے, عبید اللہ ابن زیاد آ رہا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ اے مسلم آپ پردے کے پیچھے چھپ جائیے, اور جب وہ آئے گا میں کیا کروں گا, میں سزا دوں گا, تم نے باہر آنا ہے, تلوار سے وار کرنا ہے اور اسے ختم کر دینا ہے. یہ فیصلہ ہو جاتا ہے, ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے. Now عبید اللہ ابن زیاد comes into the house of حضرت ہانی. He is sitting there, اور حضرت ہانی کیا کرتے ہیں, چند اشاروں سے بلانے کی کوشش کرتے ہیں حضرت
مسلم ابن عقیل کو کہ آؤ اس کا کام تمام کر دو. بڑی دیر اشارے کرتے ہیں, بہت سے سائنس دیتے ہیں, بٹ یہ ہے کہ وہ نہیں آتے ہیں. واٹ ہیپنس دین, کہ وہ جا کے پوچھتے ہیں کہ مسلم یہ تم نے کیا کیا ہے, اتنا بڑا شر ہے کہ اگر آج یہ ختم ہو جائے تمہاری جان بھی بچ جائے گی, حسین ابن علی کی جان بھی بچ جائے گی, پورے خانوادے کی جان بچ جائے گی, یہ کیا کیا ہے تم نے, اتنا بڑا موقع ہاتھ سے جانے دیا. اور انہوں نے کیا جواب دیا تھا. اب یہاں پہ اطاعت رسول دیکھیے ذرا مسلم ابن عقیل کی. فرمایا میں نے اپنے جد کے سے ایک حدیث سنی ہے, فرمایا تھا الایمان قید الفتق لا یفتق مومن, کہ جو دھوکہ ہے وہ ایمان کے مخالف چیز ہے. faith prohibits the assassination of a protected party and someone in the ignorance, and no believer should do that. اگر کوئی صاحب ایمان ہے کسی کو دھوکے سے نہیں مارے گا, یہ میرے رسول نے کہا تھا. ایک طرف حدیث رسول فرمان رسول کو بچانا ہے اور ایک طرف اپنی جان اور قنبہ رسول کو بچانا ہے. مسلم جانتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت, بالآخر ہر چیز ختم ہو جائے گی. آج نہیں ہے تو 15-20 سال بعد میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. میری زندگی نہیں بچ سکتی, بچ سکتا ہے تو فرمان رسول, بچ سکتا ہے تو حکم رسول. اگر بچانا ہے زندگی, جو چیز بچ ہی نہیں سکتی اس کو کیا بچانا, مجھے وہ چیز بچانی ہے جس کے لیے ہم خلق ہوئے تھے. محمد و آل محمد. الایمان قید الفتق, کہ مومن کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا. It is impossible that a mu'min, a believer would kill someone in his ignorance. He would not kill a protected party. کوئی مہمان بن کے آپ کے پاس آئے, جس کی آپ کے ساتھ امان ہو, جس کا آپ کے ساتھ معاہدہ ہو, اس کو آپ نہیں ماریں گے. کمال اطاعت رسول ہے اس مقام پہ, اور یہ مسلم ہمیں بتا رہے ہیں. And this is why we remember these personalities. Muslim ibn Aqil is the light of guidance and the first martyr of Karbala. کربلا کی راہ میں جو پہلے شہید ہیں وہ مسلم ابن عقیل ہیں. تو اگر میں ان چیزوں کا خلاصہ کروں کہ حسین چراغ ہدایت ہیں رسول اللہ کی وجہ سے, اور وہ چراغ ہدایت کس چیز کے لیے ہیں, کہ ہمیں توحید کی طرف بلائیں, ہمیں رسالت کی طرف بلائیں, ہمیں اطاعت رسول سکھائیں. اور اطاعت رسول کا کمال ہمیں آ کے سکھایا ہے مسلم ابن عقیل نے. اہل سنت کے ایک معروف راوی ہیں, صحابی ہیں, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ما رأیت من ولد عبد المطلب اشبہ بالنبی من مسلم ابن عقیل, کہ میں نے بنی ہاشم میں سے کوئی مرد ایسا نہیں دیکھا جو مسلم ابن عقیل سے زیادہ شباہت رکھتا ہو رسول اللہ سے. حسین نے کربلا کا آغاز, کربلا نینوا کا آغاز بھی شہادت شبیہ رسول سے کیا تھا, اور کربلا کوفہ کا آغاز بھی شبیہ رسول کے ذریعے کیا. اور اسی لیے جب امام حسین نے حضرت مسلم ابن عقیل کو بھیجا تھا کوفہ کی جانب, کہا تھا انی باعث الیکم اخی وابن امی وثقتی من اہل بیتی, کہ میں اپنے خانوادے سے جو میرا بھائی ہے اسے بھیج رہا ہوں. دیکھو من اہل بیت بہت سو کو کہا ہے ائمہ نے, بھائی کسی کو کہا ہے. مسلم ایسے ہے جنہوں میرا اپنا بھائی ہو, مجھے عباس کی طرح نظر آتے ہیں, مجھے حسن کی طرح نظر آتے ہیں, میرا چچا زاد ہے وثقتی, اور میرا معتمد ہے, اعتماد ہے مجھے اس مسلم پہ کہ زمین آسمان پھٹ سکتا ہے لیکن مسلم اطاعت رسول سے نہیں ہٹ سکتے. بس عزادارو, مسلم ابن عقیل کوفہ آئے. روایات کے مطابق 18,000 لوگوں نے بیعت کی ہے.
یہ ساتھ چلتے رہے، مسجد میں آئے، نماز شروع ہوئی تو کہا جاتا ہے ہزاروں افراد موجود تھے، مغرب ختم ہوئی تو چند افراد رہ گئے، اور جب عشاء پڑھ کے مسلم نے پیچھے دیکھا تو نہ معصوم بچے موجود ہیں نہ کوئی شخص موجود ہے۔ وہ جو یتیم ساتھ لے کے آئے تھے گویا گھر سے ایسے نکلے تھے جیسے یتیم ہوں، نہ وہ موجود تھے نہ وہ بیعت کرنے والے موجود ہیں۔ مسلم باہر آئے، کوفہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، تھک کے ایک جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، خاتون باہر نکلتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ ایک شخص بیٹھا ہے، دروازہ بند کر دیتی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ کھولتی ہیں اور مخاطب ہو کے کہتی ہیں، اے شخص، میں اس گھر میں اکیلی ہوں، اگر تو شرفاء میں سے ہے تو یہاں سے چلا جا۔ یہ بی بی اندر چلی گئی ہے، تھوڑی دیر بعد پھر واپس آتی ہے کہ مسلم ابن عقیل پھر بھی وہیں موجود ہیں، اور یہ بی بی واسطہ دے کے کہتی ہے کہ اے مرد، تجھے کیا تو شرفاء میں سے گویا نہیں ہے؟ اور ادھر مسلم نے یہ سننا تھا اور کہا کہ اے بی بی، جس کا بھرے کوفہ میں ایک بھی شخص موجود نہ ہو، جس کا بھرے کوفہ میں کوئی بھی گھر نہ ہو، وہ بیچارہ کہاں جائے؟ یہ بی بی تڑپ گئی، پوچھتی کون ہو تم؟ کہا میں سفیر حسین مسلم ابن عقیل ہوں۔ اس بی بی نے یہ سننا تھا، کہا میرے مولا اندر چلے آئیے۔ حضرت مسلم ابن عقیل اندر گئے، ایک حجرہ دیا، کہا مجھے ایک جائے نماز دو۔ بڑی محبت تھی اہل بیت کو، نماز سے شب بھر نماز پڑھتے رہے۔ سوئے تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین آئے ہیں، مسلم تم نے بہت سہ لیا ہے، اب میرے پاس چلے آؤ، اب حوض کوثر پہ چلے آؤ، اب تمہارے نانا رسول تمہیں پانی پلانے کے لیے تیار ہے، اب زہرا تمہیں حوض کوثر سے سیراب کرنے کے لیے تیار ہیں، بس آزاداروں۔ مسلم ابن عقیل اٹھے، صبح کی نماز پڑھ رہے ہیں کہ باہر ایک اس کا بیٹا ہے، اس بی بی کا، ملعون، جاتا ہے عبید اللہ ابن زیاد کو خبر کرتا ہے کہ کچھ شخص ہے میرے گھر میں موجود ہے اور مجھے لگتا ہے کہ مسلم ابن عقیل ہے، اس نے ایک لشکر بھیجا۔ یہ آیا، انہوں نے دق الباب کیا، اور دق الباب اس طرح سے کیا جیسے دروازہ توڑنا چاہتے ہوں۔ اس بی بی نے کہا مسلم یہاں رک جائیے، باہر نہ جائیے کہ یہ آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہیں۔ اور مسلم نے کہا کہ ہم اہل بیت میں سے ہیں، ہم خود پہ تو آنچ آنے دیتے ہیں لیکن اپنے میزبانوں پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ بس ازادارو، مسلم ابن عقیل باہر آئے، تلوار اٹھائی، لڑنا شروع کیا۔ یہ ملعون لڑتے جا رہے ہیں اور مسلم ان کو فنار کرتے جا رہے ہیں۔ ایک اور لشکر آیا، یہ بھی فنار ہوا، پھر ایک اور لشکر آیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تمہیں ایک شخص سے لڑنے کے لیے کہا تھا، اور یہ جواب دیتا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد، تو نے ہمیں کسی بقال کوفہ کے پاس نہیں بھیجا، یہ بنی ہاشم کا شیر ہے، یہ شیر خدا کا بھتیجا ہے۔ ایک لشکر پہ لشکر آتے رہے۔ اب انہوں نے کہا مسلم اس طرح سے قابو نہ ہوں گے، اس جو کوفہ ہے اس کی چھتوں پہ چڑھ جاؤ، جس کے پاس پتھر ہے وہ پتھر مارے، جس کے پاس آگ ہے وہ آگ برسائے۔ پتھر آتے رہے، آگ برستی رہی۔ ایک ملعون نے گڑھا کھود دیا، مسلم لڑتے جا رہے ہیں اور گڑھے میں گر جاتے ہیں، ابھی بھی نہیں رکے۔ ایک ملعون کہتا ہے مسلم تمہیں میری طرف سے امان ہے، اگر لڑنا بند کر دو گے تو تمہیں امان ہے، میں ضمانت لیتا ہوں کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ مسلم نے تلوار رکھ دی، ایک ملعون آگے بڑھتا ہے اور تلوار کا وار کرتا ہے مسلم کے ہونٹ پہ، مسلم کا ہونٹ زخمی ہو جاتا ہے۔ مسلم کہتے ہیں یہ پہلا دھوکہ ہے، یہ ہم اہل بیت سے پہلا دھوکہ ہے۔ بس ازادارو، مسلم کو دربار لایا جاتا ہے۔ ایک شخص آگے بڑھ کے کہتا ہے امیر کو سلام کرو، اور مسلم کا کیا جواب ہے؟ وَيْحَكَ، تجھ پہ لعنت ہو، میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین کے، واحد امیر
جو میرا ہے وہ حسین کے، شاید وہاں پہ ایک صدا آئی ہوگی، اے مسلم تو نے بھرے دربار میں میرے حسین کو امیر کہا ہے، میں وعدہ کرتی ہوں تا روز قیامت تجھے امیر کہا جائے گا، میرے فرزند کو غریب کہا جائے گا۔ بس عزادارو، مسلم کے ہونٹوں سے خون گر رہا ہے۔ مسلم کہتے ہیں اگر کر سکتے ہو مجھے کچھ پانی پلا دو۔ پانی لایا جاتا ہے، مسلم پینا چاہتے ہیں، زخمی ہونٹ ہے، پانی خون سے بھر جاتا ہے، مسلم پھینک دیتے ہیں، ایک اور پیالہ لایا جاتا ہے، اس کا بھی یہی حال ہوتا ہے، مسلم پھر پانی پھینکتے ہیں، تیسرا پیالہ لایا جاتا ہے، وہ بھی خون سے بھر جاتا ہے، اور مسلم کہتے ہیں اگر میری قسمت ہوتی تو یقیناً میں پی سکتا۔ میں کہوں گا مسلم تو کربلا کے پہلا شہید ہے، کربلا کے سارے لوگ پیاسے گئے تھے، کیسے ممکن ہے کہ تو پیاس بجھائے اور پھر اس دنیا سے جائے؟ بس عزادارو، اب مسلم کہتا ہے میری آخری چند وصیتیں ہیں۔ میری پہلی وصیت ہے کہ میری زرہ بیچ کر میرا قرض ادا کر دینا۔ میری دوسری وصیت ہے کہ میری لاش کو دفن کر دینا۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ کوئی حسین شہید کو، حسین ابن علی کو لکھ دے کہ مولا کوفہ مت آئیے، اب حالات سازگار نہیں ہیں، اب اگر آئے تو نہ اصغر بچے گا، نہ اکبر، نہ ام کلثوم کی چادر بچے گی، نہ زینب کبریٰ کی چادر بچے گی۔ بس عزادارو، مسلم ابن عقیل کو لایا گیا، دارالامارہ پہ کھڑا کیا گیا، ایک ملعون آگے بڑھتا ہے، تلوار سے وار کرتا ہے، دوسرا ملعون آگے بڑھتا ہے، دارالامارہ سے دھکا دیتا ہے، اور وہاں فاطمۃ الزہرا گویا مدینہ چھوڑتی ہے۔ آجا میرے مسلم، آجا سرے مسلم ابن عقیل، تیری ماں تجھے لینے آئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔